आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 के प्लेटफॉर्म से मैं हूं फारूक समी और ये कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं आपसे बात कर रहा हूं। और ज़रूरी बात सबसे पहले कि उन तमाम लोगों को मुबारक हो जो कि बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन को सपोर्ट करते हैं या उनके कहने पे उन्होंने इस साल भी बाइकआउट किया क्योंकि वो अपनी प्रेजेंस शो करने में कामयाब हो गए हैं। इसके साथ साथ दूसरी और बड़ी मुबारकबाद हाफिज़ नईम के फॉलोअर्स के लिए और कराची में जमात इस्लामी के फॉलोअर्स के लिए कि उन्होंने अपना कमबैक किया है। हाफिज़ नईम के फॉलोअर्स ने पिछले जो दहाइयों में उन्होंने वोट्स हासिल किए थे उससे कहीं ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। और इस सिलसिले में तीसरा बड़ा जो अपसेट हुआ है, वो सबसे ज़्यादा जो अपसेट है या नुकसान हुआ है वो पाक सरजमीन पार्टी को हुआ है, क्योंकि ना वो यहाँ की रही ना वहाँ की रही। अगर ये बाइकआउट में नहीं जाते और पाक सरजमीन पार्टी एक इनफरादी हैसियत में होती तो कहीं ज़्यादा वोट हासिल करती और मुमकिन है कि वो खासा बड़ा हिस्सा लेने में कामयाब हो जाती। और आखिर में एक आखिरी जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट कि इस सारी सूरत-ए-हाल में एक दफ़ा फिर बुरी तरह नाकाम हुई है बहादुराबाद, जो कि ना तो अपने इत्तेहादियों से कुछ ले सकी ना अपने इत्तेहादियों को डरा सकी। और इंतहाई मतलब हैरत अंगेज़ तौर पर इस वक्त भी इक़्तिदार का हिस्सा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका इस वक्त भी अलाइंस है। इनके वफाकी वज़रा भी मौजूद हैं और इनके जो कायमा कमेटियों के लोग हैं वो भी मौजूद हैं। कायमा कमेटियों में जो मुख्तलिफ़ ओहदे इनको मिले हैं, इसी तरह मुख्तलिफ़ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं यानी शहरी हुकूमत में या सूबाई हुकूमत में जो इनके मंजूर नज़र अफसरान हैं या इनकी जो फैमिलीज़ के हवाले से, जो कि पीपल्स पार्टी ने एक लिस्ट जो है वो मीडिया के ज़रिए ज़राए के ज़रिए लफ्ज़ ज़रा यूज़ करके चलवाई थी, जिसमें बताया था कि क्या क्या फ़ायदे लिए, वो तो ज़रूर उनके पास हैं। तहम अब वो बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में ख़ास से उनको जो है नुकसान का सामना करना पड़ा है। आज का व्लॉग जो है इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर होगा। गुज़िश्ता रोज़ जब इंतखाबात का शुरू हुआ तो कराची के वो तमाम इलाके जो कि सेंट्रल जिसमें ख़ुसूसी तौर पे या जो कि माजी में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का ख़ास वहाँ पे असर व रसूख रहा है, मैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वो बात कर रहा हूँ जो कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की है, वहाँ पर टर्न आउट ख़ासा कम देखा गया था। लेकिन ये टर्न आउट वैसे ही कम था जैसे कि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर कम रहा माजी में, जब सिर्फ बानी मुत्तहदा का बाइकआउट था और बहादुराबाद का बाइकआउट नहीं था। और इससे कबल जो बाइकआउट्स होते रहे और बहादुराबाद हिस्सा लेती रही, ये वैसा टर्न आउट नहीं था। इसमें थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा लोग निकले, लेकिन या आप उसको यूँ कह लें कि ये उतना ही लिधा जितना माजी में होता रहा। और बहादुराबाद के बाइकआउट के बाद ख़ासा असर होना चाहिए था अगर बहादुराबाद की जो है वो इन्फ्लुएंस नज़र आता, लेकिन ऐसा बहादुराबाद का इन्फ्लुएंस देखने में नज़र नहीं आया। और ये टर्न आउट और ज़िमनी इंतखाबात के टर्न आउट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। तहम जो इंतखाबात हुए उसमें जो बानी मुत्तहदा की जो टीम थी उन्होंने सोशल मीडिया पे ख़ासी अपडेट रही, ख़ासा फोकस रही और उन्होंने ये दावा किया है कि बहादुराबाद का जो बाइकआउट था बुनियादी तौर पे वो हमारी वजह से था। और पीपल्स पार्टी ने ऑर्डिनेंस भी बनाया, वो भी सब मार्केट में आ चुका है। अब तमाम चीज़ें जो है वो मीडिया पे आ चुकी हैं और ये एंड तक जो है वो लॉलीपॉप देते रहे कि बहादुराबाद को कि जनाब हम जो है वो ऑर्डिनेंस ले आएंगे, आपकी फेवर हो जाएगी। और बहादुराबाद उनकी बातों में इस कदर आया हुआ था कि उन्होंने बुनियादी तैयारी भी नहीं की, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि कराची में अगर बहादुराबाद इलेक्शन में हिस्सा लेती तो कहीं असर नहीं छोड़ती। ऐसा कोई वाइट वॉश तो मेरा नहीं ख्याल था कि हो जाता, लेकिन बहुत बड़ा डैंड पड़ना था। लेकिन इस सारी सूरत-ए-हाल में जहाँ बहादुराबाद इंतहाई नाकाम हुई और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन साहब वाला जो ग्रुप है उसने अपनी प्रेजेंस को एक बार फिर शो किया बाइकआउट की सूरत में, वहाँ एक फ़रीक थे हाफिज़ नईम उर रहमान, जो कि गुज़िश्ता साल 2016 के बाद से वो ख़ुसूसी तौर पे बहुत ज़्यादा निखर के सामने आए कराची वालों के लिए। उन्होंने कराची वालों के लिए बहुत कुछ किया और करने की कोशिश की, जिनमें के इलेक्ट्रिक का मसला था जिस पर पूरी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद का एक लफ्ज़ नहीं बोलती थी। और इसी तरह जो पीटीआई की बात करें तो फिरदौस शमीम नकवी तो के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी को सराहते थे, ये बहुत अच्छी है। इसी तरह जो दीगर पार्टीज़ थीं जिन मामला पे खामोश थीं, चाहे वो बहरिया टाउन का मामला हो, बहरिया टाउन के जो पैसे लोगों को दिलवाने का काम था वो भी जमात इस्लामी के थ्रू हुआ और दीगर ऐसे काम उन्होंने किए। इसी तरह उन्होंने कराची के लड़कों को फूड पांडा और करीम और दीगर उसके बजाय ड्राइवर बनने के बजाय या कराची के लोगों को डिलीवरी बॉय बनाने के बजाय उन्होंने कोशिश की थी कि वो उनको आईटी सेक्टर में लाएं और इस हवाले से उन्होंने
کورسز کا آغاز کیا اور وہ اس میں کامیابی ہوئی. یہ صرف لڑکوں کے لیے نہیں لڑکیوں کے لیے بھی ہوا تھا. اس وجہ سے خاص ہی نکھر کے آئے تھے حافظ نعیم الرحمان صاحب, اور وہی ہوا جس کا جو محنت کرتا ہے اس کا پھل آتا ہے. حافظ نعیم الرحمان کو پورے کراچی میں خاصی مقبولیت حاصل ہوئی اور وہ انتخابات میں نظر آئی. لوگوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی جو ہے حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ دیا اور کہہ کے ووٹ دیا کہ ہم بلدیاتی انتخابات کے لیے حافظ نعیم الرحمان کا انتخاب کریں گے. اور اسی طرح متحدہ قوم کے بائیکاٹ کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے حافظ نعیم الرحمان کو خاصی اہمیت دی. یہی وجہ ہے کہ ضلع سینٹرل میں انہوں نے سب کا صفایا کر دیا. اسی طرح انہوں نے کورنگی میں بھی بہت اچھی کامیابی کا مظاہرہ کیا. لیاقت آباد جو کہ متحدہ قوم موومنٹ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا وہاں پہ بھی انہوں نے اچھی کامیابی کا مظاہرہ کیا. وہ غرض یہ کہہ لیں کہ متحدہ قوم موومنٹ کی بننے سے قبل یعنی مہاجر قومی موومنٹ کے بننے سے قبل وہ تمام علاقے جو کہ ماضی میں جماعت اسلامی کے پاس رہے تھے وہ تمام علاقوں میں دوبارہ سے جماعت اسلامی نے بڑا بھرپور کیمپ بیک کیا. اور ان علاقوں میں بھی جماعت اسلامی اس وقت چلی گئی جو کہ پیپلز پارٹی سمجھتی تھی کہ وہ وہاں پہ خاصا کام کر لے گی, لیکن وہاں پہ پیپلز پارٹی ناکام رہی, پی ٹی آئی بھی ناکام رہی اور جماعت اسلامی نے کر لیا. گزشتہ رات تک 100 سے زائد جو ہے وہ سیٹیں جیتنے کا دعویٰ کیا, لیکن یکایک بڑی ہی تبدیلی آ گئی. تبدیلی یوں آئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کے اوپر یہ الزام عائد ہو رہا ہے کہ انہوں نے ریزلٹس کو روکنے کا سلسلہ شروع کیا. انتہائی حیرت انگیز بات ہے کہ شہر کے مضافات کے وہ علاقے جن کے یا شہر میں وہ علاقے جو کہ اتنے ویل پلانڈ نہیں ہیں, چاہے ہم مومن آباد ویسٹ کے مومن آباد, اورنگی ٹاؤن یا اس طرح کے علاقے لیں, مومن آباد کا علاقہ لیں یا ملیر کا لے لیں یا لیاری کا لے لیں, جہاں پر لوگوں نے ووٹ توقع سے بھی کہیں زیادہ ڈالا. مطلب وہ علاقے جو کہ متحدہ قوم موومنٹ یعنی بانی متحدہ کے میں ان کا اثر و رسوخ اس قدر نہیں تھا ماضی میں, وہاں پر بہت زیادہ ووٹ کاسٹ ہوئے. پشتون بیلٹ کے کچھ علاقے تھے جن میں خاص طور پہ فرنٹیئر کالونی کے علاقے تھے, بنارس کے علاقے تھے جہاں پہ بہت زیادہ ووٹ کاسٹ ہوا. وہاں سے پیپلز پارٹی جیت گئی اور وہاں پہ زیادہ ووٹ کاسٹ ہوا, وہاں کے رزلٹ بھی آ گئے. اور وہ تمام علاقوں میں ابتدا میں وہ ریزلٹس اناؤنس ہونا شروع ہوئے الیکشن کمیشن کی جانب سے, جہاں پر پیپلز پارٹی مضبوط تھی اور جہاں پر پیپلز پارٹی جیتی تھی, جہاں سب سے زیادہ ووٹ کاسٹ ہوئے تھے. لیکن وہ علاقے جہاں ٹرن آؤٹ کم تھا بانی متحدہ کے بائیکاٹ کی باعث, یعنی سینٹرل یعنی نارتھ ناظم آباد, یعنی کہ وہ علاقے جو کہ شہر کا پرانا کراچی کہلاتے تھے یا ڈیولپ علاقے تھے جہاں پہ بانی متحدہ کا اثر و رسوخ تھا, وہاں پہ ووٹنگ کا ٹرن آؤٹ کم تھا. لیکن اس کے باوجود جہاں وہاں پہ وسائل موجود تھے, لیکن اس کے باوجود وہاں پر ورک ٹیم موجود تھی, لیکن اس کے باوجود وہاں کے رزلٹ رک گئے. یہ ڈی سی طلحہ سلیم کس کو جواب دیں گے کہ ڈی سی طلحہ سلیم کیسے بتائیں گے کہ وہ آرام سے بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ رزلٹ نہیں اناؤنس ہو رہے, حالانکہ وہاں پہ ووٹ کا ٹرن آؤٹ لیاری سے کم ہے, وہاں کا ووٹ کا ٹرن آؤٹ ملیر کے ان علاقوں سے کم تھا جہاں زیادہ ووٹ کاسٹ ہوا. تو آخر کیسے سوال بنتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ٹیم اور پریزائڈنگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز اپنا کام نہیں کر سکے. آخر کیا وجہ تھی کہ 11-12 کے فارم صرف انہی علاقوں کے روکے گئے, یا وہ جو ان کے پرچے واپس کیے جاتے ہیں پولنگ ایجنٹس کو سیاسی پارٹیز کے, انہی علاقوں میں نہیں دیے گئے جہاں پر پیپلز پارٹی کمزور پوزیشن میں تھی. وہیں سے ٹی ایل پی کے لوگوں کو نکالا گیا, پولنگ ایجنٹس کو, جہاں پر پیپلز پارٹی یا ان کی جو پی ڈی ایم الائنس تھا وہ کمزور تھا. ایسا کیوں ہوا؟ یہ سوال ہو رہا ہے اور اس دفعہ پھر الزام لگ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر کہ وہ ریگنگ کے اندر انوالو ہے, وہ جو ہے وہ میلافائڈ پریکٹس میں انوالو ہے کہ کسی طرح جماعت اسلامی کو وہ ہرا سکے اور اس طرح کر لیں, اور پی ٹی آئی یا جماعت اسلامی کا بھی اس قابل بھی نہ چھوڑا جائے کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا الائنس ہو سکے. میری اب سے کچھ دیر قبل سہیب احمد جو کہ جماعت اسلامی کے ترجمان ہیں ان سے بات ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ 91 یو سیز کے جو فارم 11 اور 12 ہمارے پاس موجود ہیں جہاں پر ہم جیت چکے ہیں, تاہم ڈی آر اوز رزلٹ جاری نہیں کر رہے یا جو ڈسٹرکٹ آفیسرز ہیں وہ رزلٹ جاری نہیں کر رہے. الیکشن کمیشن نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس حوالے سے کر دیں گے, آج کے دن میں کمپلیٹ کر دیں گے پروسیس. لیکن سوال ہے الیکشن کمیشن کے لیے کہ جب وہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ کم ہے اس کے باوجود نہیں کر سکتے, لیکن اگر صوبائی اور جنرل الیکشن ہوئے اور اس میں 1-1 لاکھ ووٹ پڑے تو وہ رزلٹ کب جاری کریں گے؟ 6 مہینے لگائیں گے یا سال لگائیں گے؟ مطلب ان کی کارکردگی لمحے فکریہ ہے پورے پاکستان کے لیے اور خصوصی طور پہ کراچی والوں کے لیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 2 سال لڑنے کے بعد اگر جماعت اسلامی اور حافظ نعیم الرحمان نے انتخابات کرانے میں کامیاب بھی اگر وہ ہو گئے اور پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہے,
تو اس کے بعد ان کو ریگنگ کے لیے یا اپنے نتائج لینے کے لیے بھی لڑنا پڑے گا۔ پاکستان کے اندر یہ بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے، اس سے قبل DRS کی بات ہوتی رہی تھی، اور اب پیپلز پارٹی جو کہ جمہوریت کی دعوے دار ہے اس کا یہ رویہ ہے کہ وہ رزلٹ جاری نہیں کر رہی، الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈال رہی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں کہہ رہی ہیں جن کا رزلٹ رکا ہوا ہے۔ تاہم بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے جو فالوورز ہیں ان کو مبارک ہو، ان کا بائیکاٹ کامیاب رہا۔ اسی طرح حافظ نعیم الرحمان صاحب کے فالوورز کو بھی بہت مبارک ہو کہ انہوں نے کامیابی حاصل کی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ انتخابات جیتے ہیں اوریجنلی ان کو بھی بہت مبارک ہوں، اور PTI والوں کو بھی ہوں۔ بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اور اب اس کے نتیجے میں اب حکومت کوئی نہ کوئی تو بنائے گا ہی، لیکن جو بھی بنائے اس کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ شہر کراچی کے عوام ترسے ہوئے ہیں، یہ شہر کراچی کے عوام بلک رہے ہیں، ان کے پاس صرف مسائل ہیں، ان کے مسائل کا حل کرنے والا ہے کوئی نہیں، اور جو حل کرے گا وہ ان کے دل جیت لے گا، چاہے وہ حافظ نعیم ہو، چاہے نجمی عالم ہو، یا چاہے فردوس شمیم نقوی ہو۔ خدا را ان کے حقوق ان کو لوٹا دیں۔ ان کے ٹیکسز سے لاہور اور دیگر صوبے امیر نہیں ہونے چاہیے، ان کو سہولت نہیں ملنی چاہیے، ان کے ٹیکسز سے ان کو بھی سہولت ملنی چاہیے۔ بس اتنا ہی کہنا تھا۔ آج کے ویلاگ میں اگر کوئی چیز آپ کو ہمارے فیڈ بیک دینا چاہیں تو دیجیے گا ضرور رپورٹرز 21 پہ، اور ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر دیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ، آداب عرض ہے۔